पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। सिंध के शहरों हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नौशहर और फेरोज में भी बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने कल और परसों तेज बारिश की पेशगोई की है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी बरकरार। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब के बिफरे रेले हेड पंजनत पहुंच गए। दरियाए चनाब में तिरेमू और हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी 4 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कश्ती हादसे में जान बहक 5 अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म का कहना था मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी 4 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं 8 लाख क्यूसेक पानी से निमटने की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर तक गुड्डू बैराज पर सैलाब जोरों पर होगा। 3.25 लाख लोगों का इनखला हो चुका है। इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। सैलाब से मुतासर अजला में कैंप्स, अद्वियात और खुराक पहुंचाई जा रही है। बारिशों से निमटने की तैयारी अलहदा है। बारिशें हो रही हैं, लोग घरों से बाहर ना निकलें। सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शोरो का पंजनत बैराज का हंगामी दौरा। कमिश्नर बहावलपुर और पंजाब के आपाशी अमलदारों ने जाम खान शोरो को ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,94,000 क्यूसेक हो गया। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुजरात से सैलाब के पानी की निकासी का ऑपरेशन जारी। मरीम नवाज के दौरे के बाद 5 शहरों से वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचा दी गई। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, तंबल चौक से पानी निकाल दिया गया। मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर कर दिए गए। सो कलां के मकीनों ने आज जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया था। इलाका मकीनों का कहना था 4 रोज से सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, कोई मदद को नहीं आया। वजीर आला मरीम नवाज की पानी की निकासी पर तमाम इदारों, अफसरान और अमले को शाबाश कहा। सैलाब के बाद गुजरात और दीगर शहरों में निकासियां और सीवरेज का जदीद निजाम लाएंगे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का इलाका खान बेला सैलाब में घिर गया। अहले इलाका ने इंतजामिया से मजीद कश्तियां देने की अपील कर दी। मुतासरीन का कहना है खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। सैलाब के बाद बारिश ने सूरत हाल मजीद मुश्किल बना दी। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए फौरी मजीद कश्तियां फराहम की जाएं। पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जंग के दूर दराज इलाकों में बजरिया हेलीकॉप्टर राशन की फराहमी। तहसील 18 हजारी में कायम मेडिकल कैंप में तिब्बी इमदाद की फराहमी। डबकला से 75 अफराद और 16 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। आवाम का पाक फौज को जबरदस्त खिराज देसी। सैलाब मुतासरीन की खिदमत के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग एक पेज पर हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं, अवाम को मुश्किलात से बाहर निकालने का है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली जमात सैलाब में कहीं नजर नहीं आ रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सूबे में इससे बड़ा सैलाब कभी नहीं देखा, न इतना बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन हुआ। सैलाब से पंजाब में 42 लाख अफराद मुतासर, 56 जाम बहक हुए। 15 लाख एकड़ पर काश्त फसलों को नुकसान हुआ। 16 लाख मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सुपर हाईवे काठूर, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जोहर और गर्दनवा में बादल बरस पड़े।
شہر کے دیگر علاقوں میں کالے بادل چھا گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں طوفانی بارش متوقع ہے۔ بارش برسانے والا سسٹم پورے کراچی میں اثر انداز ہوگا۔ حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر، نوشہرہ، فیروز میں بارش۔ این ڈی ایم اے نے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ 65 کی جنگ میں فضائی حدود کی حفاظت کرنے والوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاج شہید نشان حیدر کو پاک فضائیہ کا خراج عقیدت۔ ایئر چیف کی جانب سے راشد منہاج شہید کی قبر پر پھول رکھے گئے۔ کراچی میں پروقار تقریب، ایئر وائس مارشل عامر شہزاد کی قیادت میں پاک فضائیہ کے دستے نے سلامی دی۔ راشد منہاج شہید نے بے مثال ہمت و عزم سے وطن کی ناموس کا دفاع کیا۔ یوم فضائیہ 1965 کی جنگ میں شہداء اور غازیوں کے جذبے اور شجاعت کی روشن علامت ہے۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ صدر اور وزیر اعظم کا پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا، پاک فضائیہ نے مارکہ حق بنیان مرصوص میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یوم شہداء قربانی حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی علامت ہے۔ مارکہ حق بنیان مرصوص میں کامیابیاں ایئر فورس کی صلاحیت اور عزم کا ثبوت ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا، ہم اپنے شہداء کے مخروص ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان ایئر فورس تیزی سے بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال میں اپنے مشن پر پوری یکسوئی سے کاربند ہے۔ ایئر چیف نے کشمیری عوام سے بھی یکجہتی کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یوم فضائیہ ملک بھر کے تمام پی اے ایف بیسز پر عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ یوم دفاع شہداء پر پاک فضائیہ کا نیا نغمہ شاہین جاری کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلق بن گیا ہے اور یہ بھارت کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ سابق امریکی جنرل مارک کیمٹ کی برطانوی صحافی پیئرس مورگن کے پروگرام میں گفتگو، کہا، صدر ٹرمپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے خوشگوار تعلقات بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہونے چاہیے۔ بھارتی غرور صدر ٹرمپ کے سامنے ظاہر ہو گیا، اسی وجہ سے ہم پاکستان کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ مارک کیمٹ نے بھارت کی ٹرمپ کی دھمکی کے سامنے نہ جھکنے والی پوزیشن کو تکبر قرار دیا۔ بھارتی صحافی برکھا دت بھی شو میں موجود تھیں۔ انہوں نے ہندوستان ٹائمز میں مضمون میں بتایا، بھارت اور امریکہ کے درمیان خلیج واضح ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے موبائل سمز کا ڈیٹا لیک ہونے کا نوٹس لے لیا۔ نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی شروع کر دی۔ محسن نقوی کی ہدایت پر خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ انویسٹیگیشن ٹیم معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کرے گی، 14 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ پشاور میں آٹا مافیا نے حدیں پار کر دی۔ 20 کلو تھیلا 1000 روپے مہنگا، 2400 روپے کا ہو گیا۔ ڈیلروں کا کہنا ہے منافع خوروں نے بڑے پیمانے پر کسانوں سے گندم خرید کر ذخیرہ کر لی۔ پنجاب میں گندم کی عدم دستیابی پر 800 سے زائد ملوں کو تالے لگا دیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے فلاور ملز مالکان نے 3000 روپے من گندم نہ ملنے پر ملوں میں پسائی اور سپلائی بند کر دی۔ کہتے ہیں چیف سیکرٹری نے یقین دہانی کرائی تھی لیکن گندم نہیں ملی، مجبوراً ملیں بند کرنا پڑی، اسٹاف کو چھٹی دے دی۔ راولپنڈی میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن، اسپیشل برانچ کی محکمہ لائیو اسٹاک کے ساتھ مشترکہ کارروائی۔ روات کے قریب فیڈ مل پر چھاپا، گندم کا بڑا ذخیرہ برآمد کر لیا۔ ٹیم کو سپورٹ کریں، یہ جیتے گی۔ سابق پاکستانی کرکٹرز قومی ٹیم کے حق میں بول پڑے۔ میڈیا سے گفتگو میں عبدالرزاق نے کہا، قومی ٹیم کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ عمر گل نے کہا، ایشیا کپ جیتنے کے لیے بالنگ میں بہتری لانی ہوگی۔ یونس خان نے کہا، امید ہے ٹیم شاندار پرفارمنس دے گی۔ کامران اکمل نے ابرار اور سفیان دونوں کو میدان میں اتارنے کا مشورہ دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی افغان کونسل خانے آمد ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہمراہ۔ کونسل جنرل سید عبدالجبار اور سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ گورنر سندھ کا افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔
متاثرین سے ہمدردی اور تعاون کی یقین دہانی۔ ملاقات میں پاک افغان تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 67 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 6 افراد فاقوں سے دم توڑ گئے۔ سعودی چلڈرن ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں کے لیے خطرناک ہو چکا۔ اوسطاً ہر گھنٹے ایک فلسطینی بچہ شہید ہو رہا ہے۔ 2 سال سے جاری جنگ میں اب تک 20,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی کوشش رک گئی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی وارننگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی کوشش ترک کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا تھا کہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا اقدام معاہدہ ابراہیمی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گوگل پر یورپی یونین کی جانب سے لگائے جانے والے جرمانے کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا 2.95 بلین یورو جرمانہ نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ امتیازی سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ یورپین یونین کا کہنا ہے کہ گوگل نے اشتہاری مصنوعات کو غیر منصفانہ طور پر ترجیح دی جس سے حریف کمپنیوں کو نقصان پہنچا۔ گوگل کے ترجمان کا کہنا ہے کمپنی اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی۔ روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے۔ یوکرینی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے 800 ڈرونز اور 9 کروز میزائل سے کیف کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 1 سال کے بچے سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے۔ ڈرون حملے میں کابینہ کی عمارت سمیت دیگر عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ یوکرین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے جنگ کے دوران پہلی بار یوکرین کی سرکاری عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ پولینڈ نے روسی حملوں کے بعد اپنے جنگی طیارے تیار کر لیے۔ چھ سال کی فلسطینی بچی کی دردناک کہانی پر مبنی فلم نے وینس فلم فیسٹیول میں لوگوں کے دل دہلا دیے کہ وائس آف ہند رجب نے وینس فلم فیسٹیول میں دوسرا انعام اپنے نام کیا۔ فلم کی ڈائریکٹر نے کہا ہند رجب کی آواز اس وقت تک گونجتی رہے گی جب تک انصاف نہیں مل جاتا۔ ہند رجب کو گزشتہ سال سے ہونی فوجیوں نے گاڑی پر فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر کا اعزاز اے ایس پی شہربانو نقوی ایشیا سوسائٹی کی فیلوشپ کے لیے منتخب۔ اے ایس پی شہربانو کو ایشیا 21 نیکسٹ جنریشن فیلوشپ کلاس آف 2025 کے لیے منتخب کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کی شہربانو نقوی کو مبارکباد، کہا اے ایس پی شہربانو جیسی باصلاحیت افسران پولیس کا اثاثہ ہے۔ یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل مسلسل دوسری بار عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ایرینا سابالینکا نے جیت لیا۔ سابالینکا نے فائنل میں امریکی کھلاڑی ایمینڈا کو شکست دی۔ فتح کے ساتھ سابالینکا رواں سال پہلا گرینڈ سلیم جیتنے والی خواتین میں شامل ہو گئی۔ مینز فائنل میں آج یینک سنر اور کارلوس الکراز کا مقابلہ ہوگا۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر کا اعزاز، اے ایس پی شہربانو نقوی ایشیا سوسائٹی کی فیلوشپ کے لیے منتخب۔ اے ایس پی شہربانو کو ایشیا 21 نیکسٹ جنریشن فیلوشپ کلاس 2025 کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب کی شہربانو نقوی کو مبارکباد، کہا اے ایس پی شہربانو جیسی باصلاحیت افسران پولیس کا اثاثہ ہیں۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں شہری نے 60 سال سے زائد پرانے درخت کٹوا دیے۔ اطلاع ملنے پر ٹریفک پولیس افسران نے درخت کاٹنے والے 3 مزدوروں کو حراست میں لے لیا۔ تینوں مزدور تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ ریہاڑی کے نواحی گاؤں میں کبڈی پلیئر ماکھا جٹ میچ کے دوران جاں بحق۔ یوم دفاع کے حوالے سے فلڈ لائٹ کبڈی ٹورنامنٹ جاری تھا۔ میچ کے دوران ماکھا جٹ اچانک زمین پر گرا، اسپتال منتقل کیا گیا مگر جاں بر نہ ہو سکا۔ پاکستان رواں سال ایک اور ٹرائی سیریز کھیلے گا۔ پاکستان اور سری لنکا کا T20 سیریز کو ٹرائی سیریز میں تبدیل کرنے پر اتفاق، افغانستان بھی حصہ ہوگا۔ ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک پاکستان میں کھیلی جائے گی۔ میچز لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ دورے میں سری لنکا بھی پاکستان سے 3 ون ڈے میچز بھی کھیلے گی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا ٹیزر جاری کر دیا۔
शाहीन आफरीदी ने कहा, हम तारीख बदलने आए हैं। आगा सलमान बोले, ग्रीन शर्ट्स हार नहीं मानेंगे। एशिया कप मंगल से यूएई में शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को खेलेगा। तमन्ना भाटिया सबको ही अच्छी लगती हैं। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भारतीय अदाकारा से मुतालिक सवाल पर हंस पड़े। सहाफी ने पूछा, तमन्ना कैसी लगती हैं? अब्दुल रज़ाक बोले, वो अच्छी अदाकारा हैं, सबको ही अच्छी लगती हैं। उनसे 12 साल पहले एक तकरीब में मुलाकात हुई थी। लोग आज तक सवाल करते हैं। अब्दुल रज़ाक और तमन्ना की ज्वेलरी शॉप पर ली गई तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है।